بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں روح آ جانے کے بعد مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جبکہ ہمارے عالم صاحب نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور کم از کم اس کی ایک سانس آ جائے پھر مر جائے تو نماز جنازہ ہوگی، ورنہ نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ وضاحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست انتہائی توجہ کے ساتھ پروگرام نوٹ بھی کرتے ہیں اور باتیں یاد بھی رکھتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے میرے ذہن کے مطابق، اور میں نے تحقیق کی، صابر بھائی حفظہ اللہ بھی فرماتے ہیں، واقعی یہ بات میں نے کہی تھی کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں جس کی روح آ جائے، روح کے آ جانے کے بعد فوت ہو جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ آج بھی میرا موقف یہی ہے اور اس کی مزید میں وضاحت آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، سقط پر نماز جنازہ ہوگی۔ سقط کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کی روح آ چکی ہو۔ 3 مراحل کے بعد روح آتی ہے، اور تینوں مراحل میں سے ہر مرحلہ 40 دن کا ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پہلا مرحلہ 40 دن کا ہے، اس میں وہ نطفہ ہی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ نطفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی پھر تبدیلی آتی ہے، 40 دن کا مرحلہ دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ بھی 40 دن کا ہے۔ یہ بن جاتے ہیں 120 دن، جس کے بنتے ہیں 4 مہینے۔ 4 مہینوں کے بعد حدیث میں آتا ہے فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے، مانا 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ اب یہ ہو گیا اگر بچہ اس میں روح آ گئی، اب اگر یہ فوت ہو جائے تو یہ سقط ہے۔ فوت ہو جائے اور بچہ ناتمام ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو یہ ہے سقط۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، کہ سقط پر ناتمام بچہ جس کی روح آ چکی تھی لیکن ماں کے پیٹ میں تھا اور وہی مر گیا، مردہ پیدا ہوا، مردہ باہر آیا، اس کی نماز جنازہ ہوگی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ جہاں تک جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا اور اس کی ایک ہنچی آئے گی، ایک اس کی آواز نکلے گی یا ایک کھانسی آئے گی، بہرحال یہ کہ ایک سانس کہہ لیں، اس کے بعد مر جائے، اس کی نماز جنازہ ہے۔ یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ بھائی دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب الجنائز، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ یہ ایک رسالہ ہے، آپ کو مل جائے گا، علمی رسالہ ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، ان کا ایک علمی رسالہ ہے، اس کا نام ہے کتاب الجنائز۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اور سانس لے اس کے بعد مر جائے اس کی نماز جنازہ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں ہو اور روح آ جائے اور اس کے بعد مر جائے، مردہ پیدا ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ روح کے آ جانے سے پہلے اگر وہ مردہ باہر آ جائے اس کو مردہ نہیں کہیں گے، وہ تو ہے ایک لوتھڑا، وہ ایک لوتھڑا ہے۔ مردہ تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب روح آ جائے اور پھر مر جائے، وہ مردہ ہے۔
چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا باہر ہے، روح آ گئی اور پھر روح چلی گئی، یہ مردہ ہے۔ جس کی روح نہیں آئی تھی 4 مہینے سے پہلے وہ تھا لوتھڑا، اس کی نماز جنازہ نہیں، وہ تو لوتھڑا ہے۔ روح آ گئی اس کے بعد مر گیا، اب یہ مردہ ہے، اس کی نماز جنازہ ہے۔ یہ تحقیق مزید آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا سوال ہے، غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی بلکہ صرف دعا کی تھی۔ اب تو یہ صرف سوالوں کی حد تک معاملہ رہا ہے، اب الحمدللہ تحقیقی دور ہے اور الحمدللہ دوستوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ چلو ان کے اکابرین نے فقہ کی کتابوں میں ایک جو جملہ لکھا ہے بڑا ٹاپ کلاس جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، اب وہ جملہ ان دوستوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ان کے اکابرین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ مذہبنا ثواب و یحتمل الخطایا، کہ ہمارا مذہب تو ہے صحیح، ہمارا مذہب تو ہے صحیح، لیکن اس کے غلط ہونے کی بھی امکانات ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ مذہبنا ثواب، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا نماز روزے کا طریقہ سب صحیح ہے، وَيَحْتَمِلُ الْخَطَايَا، ہو سکتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوں، ان میں غلطی کے بھی امکانات ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جملہ جو انہوں نے لکھا اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ کل تک انہوں نے اپنی جو کتابوں میں لکھا تھا کہ نبینا کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، نبینا کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، بالاتفاق ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت ماشاءاللہ ان کے ہاں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے امام ہیں جو کہ اندھے ہیں، نبینا ہیں، نبینا ہیں کہ امام نہیں، بڑے معروف خطیب ہیں، ان کے ایک نام ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ جا نہیں سکتا، وہ بیچارے نبینا ہیں، لکھا مکروہ ہے، اب ان کو مصلی پہ لے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عبارت لکھی تھی کہ غلطی کے امکانات ہیں وہ احساس ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ غیبانہ کے بارے بھی انہوں نے لکھا ہے، سب کو لکھا ہے، لیکن اب آپ خود دیکھ رہے ہیں نماز جنازہ غیبانہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، باقاعدہ اعلانات ہو رہے ہیں اور جگہوں کا تعین ہوتا ہے، فلاں ہستی کی نماز جنازہ ہوگی، اب وہ پڑھ رہے ہیں، اب تو وہ بات نہ رہی۔ لیکن بہرحال یہ کہ جو اعتراض تھا اس کا میں جواب دے دوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، جب وہ مرا تو نبی علیہ السلام نے قوم کو، صحابہ کو جمع کیا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی، نماز جنازہ غیبانہ نہیں پڑھی، یہ بات انتہائی غلط ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اٹھائیں، دوسری کتابوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وضاحت موجود ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، حبشہ کہیں دور تھا، قربان دیں، جس دن نجاشی فوت ہوا اسی دن اللہ نے جبریل کو بھیج کر محمد مصطفیٰ کو اطلاع دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دن۔ اب یہ اطلاع بھی سن لیں، قرآن کریم میں کہیں نہیں، حدیث میں ہے، ماننا پڑے گا کہ حدیث بھی اللہ کی وحی سے ہے، اس کو حجت مانو۔ میں تو ہر نقطے پہ یہ بات کہتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور حدیث میں آتا ہے آپ نے صحابہ کی صفیں بنائی اور وَكَبَّرَ عَلَيْهِ 4 تکبیرات، اور نبی علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ یہ 4 تکبیریں دعا کے لیے ہوتی ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ کسی کے ہاں ہے، کسی کے ہاں ہے وَكَبَّرَ 4 تکبیرات، نبی علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہی۔ لطف کی بات یہ ہے، آپ کسی حنفی عالم سے پوچھیں،
کسی بھی حنفی عالم سے پوچھیں جس کے پاس علم ہو کہ جی آپ نماز جنازہ میں آپ 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے تو 5 تکبیریں کہیں، فلاں صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے 6 تکبیریں کہیں، تم 4 کیوں کہتے ہو؟ آپ پوچھ کے دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 بھی تکبیریں پڑھی ہیں، 5 بھی پڑھی ہیں، لیکن نجاشی کی نماز جنازہ میں 4 پڑھی ہیں، اور یہ آپ کا آخری عمل ہے۔ اگر دعا ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا یہ نماز جنازہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ اور اسی طرح من گھڑت باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بات یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھا، اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی لاش کو نبی علیہ السلام کے سامنے کر دیا، آپ دیکھ رہے تھے، تو یہ ہر ایک کے تو نہیں، یہ خام خواہ کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے لیے کوئی خاص عمل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو منع کر دیتے، یہ عمل میرے لیے خاص تھا، تم نماز جنازہ غیبانہ نہیں پڑھ سکتے، ممانعت کی کوئی بھی دلیل نہیں، آپ نے پڑھا ہے اور آپ کا یہ عمل ہے، اور نبی علیہ السلام کا عمل قیامت تک آنے والوں کے لیے حجت ہے۔ ایک سوال اور ہے، سوال یہ ہے کہ جماعت میں سورہ فاتحہ امام کے ساتھ پڑھنی ہے یا امام سے پہلے یا پھر امام کے بعد؟ پہلے تو یہ بات طے کر لیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ فاتحہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب کب پڑھنی ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں یہ جو پہلا سکتہ ہے اس میں ثنا بھی پڑھ لیں اور فاتحہ بھی پڑھ لیں۔ اگر پہلے سکتے میں صرف خالی ثنا پڑھی، امام نے قراءت شروع کر دی، تو امام چونکہ رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کرتا ہے، حدیث سے ثابت ہے معمولی سکتہ ہوتا ہے، اس میں پڑھ لیں۔ لیکن جب امام قراءت کر رہا ہو اس وقت نہ پڑھے، یہ موقع بھی ان کا انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تقرؤوا بشیء اذا جہرت، لوگو جب میں زور سے قراءت کر رہا ہوں اس وقت میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اس سے معلوم یہ ہوا جس وقت نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہوں یا آج کا امام قراءت کر رہا ہو، شریعت کی روح سے اس قراءت کے وقت بھی آپ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن فاتحہ آپ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں نہیں جی، امام کی قراءت کو انتہائی خاموشی کے ساتھ سننا ہے، ایک لفظ بھی جس نے اپنی زبان سے استعمال کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں یہ تو تمہارے عمل کے خود خلاف ہے۔ ایک امام قراءت کر رہا ہے، آپ پیچھے سے آتے ہیں، اللہ اکبر کہو کہ نہیں کہیں گے؟ اللہ اکبر کہو کہ نہیں کہیں؟ اللہ اکبر تو ایک لفظ نہیں ہے، 2 لفظ ہیں، کیا خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے؟ اللہ اکبر کہو گے نہیں کہو گے؟ بلکہ تمہارے ہاں تو یہ بھی ہے جب قراءت ہو بھی رہی ہو آنے والا تکبیر بھی کہے اور ثنا بھی پڑھے، یہ تو اور مخالفت ہے۔ لہذا کچھ بھی نہیں، آنے والا تکبیر بھی کہے گا، اسی طرح امام کے پیچھے آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، پہلے موقع مل جائے تب بھی پڑھیں، اور فاتحہ امام پڑھ رہا ہو یا قراءت کر رہا ہو اس وقت بھی آپ فاتحہ پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔